السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حاضرین، ابھی اہل بدعت کی طرف سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ دیکھو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اب مکہ سے، مدینہ سے، سعودی علماؤں کی طرف سے جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ حق اور باطل کو خلط مل کر دیتے ہیں اور باطل کو حق کی چادر اڑا کر اس میں چھپا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ باطل کو حق سمجھنے لگے۔ تو ابھی ہم آپ کو وہ پوری بات سمجھانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا بھائی ندیم خان آپ سے مطالبہ کرتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ ندیم خان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، لائک کرنا نہ بھولے اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو اہل باطل کے رد پر اچھی آڈیوز، ویڈیوز دیکھنے کو، سننے کو ملتی رہے۔ جی ہاں، تو اہل بدعت نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ سعودی عرب سے، مدینہ سے، مسجد نبوی سے سعودی علماؤں نے باقاعدہ میلاد منانے کو جائز کہا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آئیے اب ہم وہ ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں اور پوری بات سناتے ہیں تاکہ کسی طرح کو کوئی اشکال یا غلط فہمی نہ رہے۔ وہ ویڈیو کو ایڈٹ کر کے پیش کر رہے ہیں، پوری ویڈیو نہیں پیش کر رہے ہیں۔ میلاد النبی منانا جائز ہے۔ معذرت چاہیں گے، تھوڑا نیٹ سلو چل رہا ہے، وائی فائی میں کچھ پرابلمس آئی ہے۔ کچھ ایرر ہوا ہے وائی فائی میں، جس کی وجہ سے 2 منٹ نیٹ سلو ہو گیا ہے، ویڈیو پلے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کل سے ہی سوشل میڈیا وغیرہ پہ سارے مسئلے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ وائی فائی بھی آن ہے، نیٹ بھی آن ہے، پھر بھی اتنا سلو چل رہا ہے۔ قیامت تک کیوں نہیں؟ آئیے پھر سے سنیں۔ میلاد النبی منانا جائز ہے، کیوں نہیں؟ نہیں جائز ہے۔ آپ کے اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑی لڈو تقسیم کرتے ہیں، برفیاں تقسیم کرتے ہیں، دیگیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میلاد النبی منانی جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں جی صاحب؟ اور اپنے بیٹے کی باری آتی صاحب، پوتا پیدا ہوتا ہے جب آپ کا، تو جناب برفیاں، لڈو، خوشیاں، اور اللہ کے رسول کے یوم پیدائش یاد ہے تو آپ کہتے ہیں غلط ہے۔ کوئی بتایا ہی نہیں، آپ سب چپ ہو کے بیٹھ گئے، اور ایسے کہتے تھے منع ہے، آپ بتائیں جب پیدا ہوئے۔ سنا آپ نے؟ یہاں تک کہ ویڈیو وائرل کر کے اہل بدعت یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے سعودی علماء یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اہل بدعت میلاد ہر سال مناتے ہیں، جلسے جلوس نکال کر، ڈھول تاشے بجا کر، لوگوں کو پریشان کر کر، راستے روک کر، لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی کر کر، دین کا مذاق بنا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو دنیا کے لیے صاحب مسرت ہے، خوشی کی بات تھی،
غم کی بات بتانے کی، اسے بوجھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح یہ دین کی شکل و صورت بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو فاسد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے اس عمل پر وہ دلیل پیش کر رہے تھے سعودی علماء کی، لیکن اصل میں وہ پوری بات کیا تھی وہ آگے سماعت فرمائی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ ہے سمجھدار بھائی ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پیدائش اللہ کے رسول کی ہوئی تھی تب بھی آپ کے رشتہ داروں نے خوشیاں منائی تھی، لیکن اس دن کو بطور تہوار ہر سال منانا یہ مسئلہ ہے۔ میرا بیٹا پیدا ہوگا، میں مٹھائیاں تقسیم کروں گا، دیگ تقسیم کروں گا، لیکن اگر یہی کام آئندہ سال اس کے یوم پیدائش پہ کروں، سالگرہ مناؤں، برتھ ڈے مناؤں، یہ غلط ہے۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے تھے، ہجرت کی تھی، میرے بھائی دھیان سے بڑی اہم بات ہو لگی، تبصرے بات سنا محترم حاضرین، یہ تھی وہ بات جو سعودی علماء کی طرف سے آئی تھی، جسے آدھا ادھورا پیش کر کے یہ اہل بدعت اپنا سینہ ٹھوک رہے تھے، اپنی پیٹھ تھپ تھپا رہے تھے۔ تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہمارے گھر خوشی کا موقع آتا ہے، ہماری اولاد پیدا ہوتی ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور یہ فطری بات ہے، یہ کرنا غلط نہیں ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل شخصیت پیدا ہوئی تو یقیناً ان کی پیدائش پہ ان کے گھر والوں نے خوشی منائی تھی اور منائی ہوگی، تو یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن اس کو بہانہ بنا کر ہر سال، جیسے میرے بیٹا ہے، آپ کے بچے کی پیدائش کو بہانہ بنا کر ہر سال برتھ ڈے منانا، یہ غلط ہے، یہ طریقہ بدعت ہے۔ خوشی منانا جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے بدعت نہیں ہے، بلکہ ہر سال منانا اور منانے کا طریقہ ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ اور اس کے بدعت ہونے پر بہترین دلیل تو خود ان کا بدعتی عمل ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک بدعت رائج ہوتی ہے تو ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، یہ بدعت کی قباحت ہے، اور پھر اس بدعت میں اور برائیاں پیدا ہوتی ہے، اور بڑی بڑی بدعتیں پیدا، ایک بدعت سے 2 بدعت، 3 بدعت، 4 بدعت، ہزاروں سینکڑوں بدعت بن جاتی ہے، اور جو بدعت پہلے سال ہوتی ہے وہ بدعت اس سے خطرناک، اس سے بڑا روپ اگلے سال لیتی ہے، آہستہ آہستہ کر کے اس میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ تو میلاد کا یہ اہل بدعت کا جو طریقہ بنایا گیا ہے جلوس نکالنے کا، جو پہلے سال تھا وہ اس سے یہ مختلف ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے انہوں نے دیکھے ہوں گے کہ امن و سلامتی کے ساتھ چھوٹا سا ایک جلوس نکالا ہوگا، اس طرح میلاد منایا ہوگا، اب پھر وہ بڑھتے 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 پھر دھیرے سے چھوٹا سا ایک ساؤنڈ سسٹم آ جاتا ہے، اب بڑھتے بڑھتے اس نے پورے شہر کی گاڑیوں اور ڈی جے سسٹموں کا روپ لے لیا ہے، اور چوراہے راستے جام کر دیے جاتے ہیں، ٹریفک روک دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، جگہ جگہ چوراہے چوراہے، گھر گھر بائکوں پر، گھروں پر جھنڈے، اور یہ اور نئے کپڑے، اور پھر ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے نا۔ ایک بدعت جب ایجاد کی جاتی ہے تو اس کے بدعت ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے دوسری بدعتیں ایجاد کی جاتی ہے، دوسری بدعتوں پر آدمی عمل کرنے لگتا ہے، اور وہ بدعت چھوٹی رہتی ہے۔ اگلے سال جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس بدعت میں اور بڑی بڑی بدعتیں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ اب تو لوگ نشے بھی کرنے لگے ہیں، میلاد کے نام پر، جلوس کے نام پر خرافات نشے بھی کرنے لگے ہیں، عورتیں ناچتی ہیں نعوذ باللہ، اور میلاد کے نام پر اسٹیج لگائے جاتے ہیں، وہ مرد عورت دونوں ناچتے ہیں، یعنی یہ بدعت ہے۔ اس کے بدعت ہونے میں ان کا یہ عمل ہی دلیل ہے کہ اس میں ایسے بدعتی اور خرافاتی عملوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو کہ سعودی علماء نے یہ بات کہی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ان کے اہل و عیال، ان کے گھر والوں نے خوشیاں منائی، جس طرح ہمارے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم خوشیاں منائیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن اگلے سال اس کو بول کر برتھ ڈے منانا یہ غلط ہے۔ تو اس طرح جو اہل بدعت نے طریقہ رائج کیا ہے یہ غلط ہے، اور یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے کہ سعودی علماء اس طرح کی میلاد کے قائل ہیں جس طرح اہل بدعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ان اہل بدعت کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح دین کو فاسد نہ کرے، دین کا مذاق نہ بنائے، اور اس بات سے ڈر جائیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی آڑ لے کر جو خرافات دین میں پیدا کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔
مذاق نہ بنائے، ورنہ اس کارٹونسٹ کا کیا حال ہوا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا تھا، اس سے بدتر حال ان کا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقے پر، آپ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، بدعت اور خرافات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔